اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الدہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیرے جود و کرم سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں انسان حافظے کی دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں بہترین حافظہ دے، کیونکہ حافظہ ہی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس حافظہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے لیے بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے اور آخرت کے امور میں بھی اسے نقصان پہنچتا ہے۔ حافظے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ قرآن کریم روایات میں ہے کہ حافظے کی قوت کے لیے شہد کھاؤ، دودھ پیو، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہے، انسان سچ بولے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ قوی نہیں رہ جاتا ہے، وہ اس نسیان کا مریض ہو جاتا ہے۔ فارسی کی مشہور ضرب المثل ہے، فارسی کا مشہور محاورہ ہے کہ دروغ کو حافظ ندارد، جھوٹا انسان اس کو یاد نہیں رہتا ہے، اس کے پاس حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حافظہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم اور یہ ذہانت وہیں ہوگی جہاں پر انسان کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ حافظہ چونکہ جھوٹ ہر برائی کی کنجی ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا جائے اور اس گھر کا جو تالا ہوگا، جو چابی ہوگی، وہ جھوٹ ہوگی۔ اگر جھوٹ ہے تو یعنی وہ تمام کے تمام انسان کے اندر برائی ہوگی۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے، جھوٹ کے سلسلے میں ہے کہ جب ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں، بڑے بڑے گناہان کبیرہ کا ذکر کیا، اور اس نے ایک گناہ کبیرہ اس میں سے جھوٹ کا بھی بیان کیا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ کہا اس میں سے کوئی ایک گناہ آپ بتا دیجئے جو میں کرنا چھوڑ دوں۔ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم شراب پینا چھوڑ دو، معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں دوسرا گناہ کرنا چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب اس نے یہ قسم کھا لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اب وہ گناہ کر کے آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا چونکہ وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بتائے تو رسوا ہوگا، لہذا اس نے جھوٹ بولنا بند کیا تو تمام گناہوں سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ تو جھوٹ ہر برائی، ہر گناہ کی اصل ہے، لہذا جھوٹا انسان اس کو حافظہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو قوی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں علم نہیں رہ سکتا ہے، لہذا یہ جھوٹے انسان کے پاس کوئی حافظہ اور کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ جھوٹے انسان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹے انسان کی مثال اس شراب کی سی ہے، ریت جیسی ہے کہ دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب انسان قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے پانی نہیں بلکہ وہ ریت ہے۔ یہی حال جھوٹے انسان کا ہے، جھوٹا انسان وعدہ کر لیتا ہے، لیکن جب عین وقت پر جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں جھوٹ جیسے جو عظیم گناہ ہے، جھوٹ جو عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان بچے تاکہ اس کے اندر حافظہ پیدا ہو سکے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ معبود میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایسی گناہ سے دور رکھے اور ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ آنے پائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخر میں جو اس دعا میں جو پیغمبر نے تعلیم فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اپنے احسان سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا کر دے، کیونکہ اگر تو اپنے کرم سے عطا کرے گا تو تیرے کرم کے سبب ہمیں بہت کچھ عطا ہو جائے گا، لیکن
اور اس کے علاوہ ہم کسی اور سے ہمیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی دعا ہے وہ اللہ سے ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے دعا کے لیے وسیلہ بنایا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ ہے کہ ہم پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کیونکہ محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں، لہذا میں انہی محمد و آل محمد کو واسطہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار چونکہ ان سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا یہی بہتر وسیلہ ہے، پروردگار ان محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اپنے جود و کرم سے وہ عطا کر جو تیرے فضل کے مطابق ہو، جو تیرے مزاج کے مطابق ہو، جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔